سلسلہ تفسیر القرآن جو ہم نے سمجھنے کے لیے شروع کیا، اپنی اصلاح کے لیے شروع کیا، اپنے علم میں اضافہ کے لیے شروع کیا، اس کا سورہ نساء کا سبق جاری ہے، اور سورہ نساء کی ہم 59 آیات 59 آیات تک ہم اس کی تفسیر مختصر اور ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے سورہ نساء، اور اس کے اندر بھی اللہ کریم جل جلالہ نے یہ جو رکوع ہے، یہ جو آج آیات جہاں سے میں نے شروع کروں گا، 60 نمبر آیت ہے، پھر 61 نمبر آیت ہے، پھر 62 نمبر آیت ہے، 61 60 61 اور 62، ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین کے متعلق گفتگو رب تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اللہ کریم ان کی جو دلی کیفیات ہیں اللہ نے وہ سامنے رکھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود کہ اللہ نے حضور کو منافقین کا علم عطا فرما دیا تھا، ان کی دلی حالتوں سے، ان کی دلی خباثتوں سے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مطلع فرما دیا تھا، اس کے باوجود اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان کے لیے قول بلیغ، یعنی ایسی بات کہیں جو گہرا اثر رکھتی ہو، یعنی ٹھنڈا رہیں آپ، باوجود اس کے کہ ان کا حضور کو بتا دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کو ایسے ہی اللہ نے منافقین کا علم دے دیا تھا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے، لو جی اگر حضور کو علم ہوتا ان کے پاس تو پھر پتہ نہ چل جاتا کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس کے اندر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ اللہ نے پہلے ہی دے دیا تھا منافقوں کا، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے خود نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو آئیے ہم آیت نمبر 60 سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ یہ آیت نمبر 63 تک میں نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین، اے محبوب مکرم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون، جو زعم رکھتے تھے، جو دعویٰ کرتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، آمنو، ایمان لائے، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرما رہا ہے، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کا زعم یہ تھا، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یریدون، اس کے باوجود کہ وہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، ایمان لے آئے، آپ کی کتاب پر بھی ایمان لے آئے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، اس کے باوجود یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ اپنا حاکم مقرر کر لیں، الی الطاغوت، طاغوت کو۔ طاغوت میں نے پچھلے رکوع کے اندر آپ کو بتایا تھا، جبت اور طاغوت کی ہم نے تفسیر پڑھی تھی کہ جبت کہتے ہیں بتوں کو، اور طاغوت کہتے ہیں کعب بن اشرف یہودی کو، اس کو کہا گیا ہے، کعب بن اشرف کو اور حی ابن اخطب ان کو،
اور طاغوت شیاطین کو بھی کہتے ہیں، شیطان کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو آیت یہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ جب منافقین اپنے مقدمات نبی علیہ السلام کے پاس لے جانے کی بجائے یہ چاہتے تھے کہ ہم کعب بن اشرف یہودی کے پاس اپنا مقدمہ لے جائیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، رسول خدا کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، اب کتاب پر ہم ایمان لائے، پچھلی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا حاکم جو ہے وہ طاغوت بنے، شیطان ہمارا حاکم بن جائے، جج بن جائے ہمارا۔ یعنی منافقوں کی یہ روش رسالت مآب علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی رہی کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے فیصلے رسول خدا سے کروانا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا معیار پہ، میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، تو رسول اللہ علیہ السلام کا فیصلہ ان کو کیسے قبول ہو سکتا تھا؟ تو وہ چاہتے تھے کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں، یہ گھر بھی رکھ لیں اور یہودیوں والا گھر بھی رکھ لیں، لیکن گھر تو ایک ہی رکھنا پڑے گا، یا مومن بننا پڑے گا یا پھر کافروں کی لسٹ میں جانا پڑے گا۔ اللہ کریم نے ان کی یہ جو اندر کی خباثت تھی اس کو باہر سامنے کیا صحابہ کے، نبی علیہ السلام کے۔ رب نے فرمایا کہ محبوب کریم آپ نے دیکھا نہیں؟ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ گویا منافقین کا حال اللہ نے رسول خدا سرور انبیاء کو دکھا دیا تھا، رسول اللہ جانتے تھے، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو زبان سے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ پر بھی ایمان لائے، کتاب پر بھی ایمان لائے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا فیصلہ آپ نہ کریں، فیصلے کے لیے وہ یہودیوں کو چنتے تھے۔ رب نے فرمایا کہ ان کی یہ خصلت اللہ نے اپنے سامنے رکھی۔ وقد امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ وہ طاغوتی طاقتوں کا انکار کر دیں۔ قرآن میں تو یہی حکم ہے نا کہ شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن میں تو یہی حکم ہے کہ یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن میں تو یہی حکم ہے کہ نبی کے دشمنوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ کریم فرماتا ہے لیکن وہ چونکہ زبان کے مومن تھے، زبان کا کلمہ انہوں نے زبان سے صرف پڑھا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے ان کی کیفیت یہ تھی، کلمہ پڑھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرار بھی کر لیتے تھے، ساتھ چاہتے یہ تھے کہ فیصلہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں، فیصلہ ہمارا یہودی کریں، فیصلہ ہمارا ان کے پاس ہو، ہمارا کیس لگے تو وہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وقد امروا، تحقیق حکم دیا گیا تھا انہیں، ان یکفروا بہ، کہ وہ شیاطین کا انکار کر دے، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اب آگے اللہ کریم جل جلالہ بتا رہا ہے آیت کے اگلے حصے میں کہ شیاطین کا انکار کیوں کرنے کا کہا گیا، کہ ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ رب فرماتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کیے رکھے، کھلا گمراہ، بہت دور کی گمراہی، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں ڈالے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اندر کا جو گند تھا وہ بھی ظاہر کر دیا، ان کے اندر کی جو باتیں تھیں وہ بھی بتا دیں، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کا انکار کرتے، لیکن انہوں نے انکار کرنے کی بجائے شیطانی راستے کو اپنایا۔ اور جب مسلمان صحابہ ان سے کہتے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، بھئی آؤ قرآن کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو رب نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رب کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اللہ فرماتا ہے جب ان کو یہ کہا جائے گا نا کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، تو تم
ان منافقوں کو دیکھو گے یصدون عنک صدودا کہ وہ کتراتے ہوئے تم سے دور ہو جائیں گے. جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کنی کترا رہا ہے، سامنے نہیں آ رہا. تو اللہ کریم فرماتا وَيَصُدُّونَ، تو وہ اعراض کریں گے، دور ہٹیں گے، منہ پھیریں گے، بھاگ جائیں گے، پیٹھ دکھائیں گے، وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. ان کا صدودا، بڑے طریقے کے ساتھ وہ آپ سے دور ہٹ جائیں گے. پھر ان کے لیے جو اندر کی خباثت ہے نا، غلاظت ہے اندر کی، اللہ فرماتا ہے پھر ان کی اس غلاظت کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے ان پہ آتی ہے پھر مصیبت. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر جب ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب آتی ہے مصیبت ان پر، اذا اصابتہم، جب آتی ہے ان پر، پہنچتی ہے ان کو مصیبت، بما قدمت ایدیہم، سبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے عمل کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کمائی کی تھی. کمائی کیا تھی ان کی؟ زبان سے کچھ اور، دل سے کچھ اور، یہ کمائی تھی. بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی منافقت، اس کی وجہ سے جب ان پر آتی ہے مصیبت تو پھر وہ کیا کرتے ہیں. اب دیکھیے ذرا، ہم اپنا حال بھی چیک کر لیں، ان کا حال بھی چیک کر لیں کہ یہ علامت کس کی ہے. جب ان پر مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے تھے. ثم جاؤوک یحلفون باللہ، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے. ثم جاؤوک، جب ان پہ مصیبت آ جاتی، پھنس جاتے، تو پھر کیا وہ کرتے؟ قسمیں اٹھاتے. یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، ہم سے حلف لے لیں، ہم تو پکے مومن ہیں. ثم جاؤوک یحلفون باللہ، پھر وہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آ جاتے. ان اردنا، بے شک ہمارا ارادہ، الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ تو نیکی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. پھر وہ یہ کہتے ہم تو موافقت چاہتے ہیں، توفیق، موافقت، اتفاق، ہم تو اتفاق چاہتے ہیں، احسان چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا تو ارادہ ہی کوئی نہیں. اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کب فرمایا؟ سنیے یہ ان آیات کا شان نزول کیا بنا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہے. آپ نے ایک کلمہ گو کو قتل کیا تھا. واقعہ یوں ہوا، ایک یہودی اور مسلمان کی لڑائی ہو گئی. جو مسلمان تھا بظاہر، وہ اندر سے منافق تھا. یہودی سے کہنے لگا کہ اب فیصلہ کروانا ہے، لیکن فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس کروانا ہے. اس کو بات سناتے ہیں دونوں، لیکن یہودی جو تھا اس کو پتا تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے یہ ڈنڈی مارے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، وہ سچ بولیں گے، سچ سنیں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، پورا فیصلہ ناپ تول کر کریں گے. تو یہودی اس مسلمان سے کہنے لگا، کلمہ پڑھنے والے سے، اس نے کہا نہیں، اگر یہودی کے پاس فیصلہ جائے گا نا تو تمہارے دل میں خیال یہ آئے گا کہ یہ بھی یہودی تھا تو کعب بن اشرف نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا. یہودی مسلمان سے کہنے لگا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تیرے نبی کے پاس چلے جاتے ہیں. میں تیرے نبی کا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرا نبی سچی بات کرے گا. میں نے تیرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرا نبی پورا فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پہ کرے گا. آگے نبی علیہ السلام نے بات سنی. بات سن کے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا جھوٹا ہے، یہودی سچا ہے. فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. اب جب رسالت مآب کی عدالت سے باہر نکلے تو یہودی تو بڑا خوش تھا، لیکن وہ جو مسلمان تھا، منافق تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے فیصلہ قبول نہیں، انہوں نے ہماری بات توجہ سے نہیں سنی. ایسا کرتے ہیں کہ عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں. حضرت عمر کے گھر چلے گئے. حضرت عمر جب بات ان کی سننے لگے تو یہودی کہنے لگا کہ فیصلہ آپ سنا دیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے آپ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانا.
فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں نہیں ان کو مانتا، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے مجھے قبول نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ قبول نہیں، میں نے یہ کہا کہ انہوں نے بات توجہ سے نہیں سنی۔ وہ کلمہ گو کہنے لگا کہ انہوں نے میری بات توجہ سے نہیں سنی، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، باہر آئے، تلوار ہاتھ میں تھی، اس مسلمان کا سر اڑا دیا، اس کو واسطے جہنم کیا۔ آپ فرمانے لگے جس کو میرے کریم نبی کا فیصلہ مشکوک لگتا ہے نا، جس کو میرے نبی کے فیصلے پر شک ہے، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی۔ قرآن سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جو فیصلے کر گئے اب ان فیصلوں کو بدلا نہیں جا سکتا، جو بدلنے کی کوشش کرے گا اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے، مسلم حکومت کی، کہ اس کو واجب القتل کا فتویٰ لگائے اور اس کو قتل کی سزا دے، جیسا کہ قرآن کے اندر یہ نص سے موجود ہے، گنجائش ہی کوئی نہیں دوسری۔ جو رسول اللہ کے فیصلے کو تب نہیں مانا ان کے لیے بھی یہی سزا تھی، اور جو اب نہیں مانے گا ان کے لیے بھی قرآن کی یہی سزا ہے۔ تو حضرت عمر نے بندہ مار دیا۔ اب اس کے گھر والے آ گئے کہ ہم تو مسلمان تھے، عمر نے بندہ پھڑکا دیا ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں قصاص لے کر دیں، 100 اونٹ، یا قتل کے بدلے قتل، یا دیت لے کر دیں، یا قصاص لے کر دیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا، حضور نے بلا کے پوچھا، فرمایا عمر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بات بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بات بتا رہے تھے کہ قرآن کی یہ ساری آیتیں نازل ہو گئیں۔ جبریل امین یہ پورا موضوع لے کر آئے، پورا مضمون جبریل امین یہ قرآن کی شکل میں لے کر آئے کہ ان کے دل جو ہیں وہ یہودیوں کی طرف ہیں، ان کی زبانیں یا رسول اللہ آپ کی طرف ہیں، ان کا زبان سے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہ کریں، یہ آپ کو حاکم نہیں مان رہے، نبی مانتے تھے، حاکم نہیں مانتے تھے، کلمہ پڑھ لیا، رسول مان لیا، لیکن حاکم نہیں مانتے تھے۔ اللہ کریم نے یہ پورا مضمون رب تعالیٰ جل جلالہ نے نازل کیا۔ اچھا جب ان پہ یہ مصیبت آ گئی، مصیبت کیا تھی؟ گردن اتر گئی، سر تن سے جدا ہو گیا اس کا۔ جب سر تن سے جدا ہوا نا تو اس کے گھر والے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر جب ان پہ آتی ہے نا مصیبت، ثُمَّ جَاءُوكَ، اے محبوب پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے اللہ کی قسم لے لیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں۔ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہمارا تو ارادہ نیکی اور موافقت کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب یہ ساری ان کی باتیں زبان کی باتیں ہیں، دل ان کے میلے ہیں، دل ان کے گندے ہیں، منافقت سے لبریز ہیں، یہ فقط زبان سے آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ اللہ ان کے حال کو جانتا تھا، رسول خدا ان کے حال کو جانتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کی حالت کو اللہ جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی حالت کو اللہ جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے۔ اب آپ نے جب توجہ کرنی ہے نا، سب نے قرآن کو اصل میں ڈوب کے پڑھنا چاہیے، قرآن کو قرآن میں ڈوب کر سمجھنا چاہیے۔ بات ہو رہی ہے منافقوں کی، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کی حالت کا علم رکھتا ہے۔ یہ کہہ کے نا اب اللہ نے ساتھ ہی پتہ کس کو کہا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم نبی کو۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سونیاں ہاتھ ٹلا رکھی، جانتا میں ہوں ان کے بارے میں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سونیاں پر تو ہاتھ ٹلا رکھی،
ان سے اعراض کرنا، وعظہم ان کو واضح و نصیحت کرتے رہنا، جانتا میں ہوں ان کے بارے میں، اور ہاتھ نرم آپ نے رکھنا ہے، جانتا میں ہوں ان کے بارے میں لیکن ان کو واز آپ نے کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کے لیے وہ بات کہیں جو بات ان کے دلوں میں اتر جائے۔ قول بلیغ، قول بلیغ کہتے ہیں اس قول کو جو دل کی گہرائی میں اتر جائے، گہرا اثر کرے۔ اللہ منافقوں کے متعلق رب نے پہلے کہہ دیا کہ جانتا ہوں میں ان کے دلوں کی حالت کو۔ پتہ چلا کہ جب رب اپنے محبوب سے کہہ رہا تھا نا کہ محبوب ان سے اعراض کرنا، تھوڑا نرم ہاتھ رکھنا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ان کا حال بتا دیا تھا کہ سونیا ہے اے منافق نے لیکن ہاتھ ٹھیلا رکھی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بتا دیا تھا۔ اور پھر اب اللہ کریم جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی وہ بتائی، ہر رسول کی ذمہ داری بتائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ایسے، مطلب ایسے ویسے نہیں بھیج دیا۔ رسول بھیجا کیوں ہے؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی جو وہ کہتا ہے وہ مانا جائے، جو اس نے کہہ دیا اس پہ من و عن عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر اللہ کریم جل جلالہ نے رسول کی ذمہ داری بتا کر کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے چلا جائے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ایک بات کہی، وہ بات میرے لیے، وہ بات آپ سب کے لیے مژدہ جاں فضا ہے، وہ ایسی بات ہے وہ سن کے سیدنا صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے، سیدنا عمر بھی خوش ہو گئے، مولا علی بھی خوش ہو گئے، سیدنا عثمان بھی خوش ہو گئے، حضور کے زمانے والے مسلمان بھی خوش ہو گئے، اور حضور کے بعد آنے والے لوگ بھی خوش ہو گئے۔ ایسی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے کہی۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب یہ تیرے غلام جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لینا تو تیرے پاس آ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب یہ تیرے غلام اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤکا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے کریں کیا؟ نبی پاک کے پاس جا کے کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤکا آپ کے پاس آ جائیں، تیرے پاس محبوب پہنچ جائیں، پھر وہاں پہنچ کے کرنا کیا ہے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کہاں پہنچ کے؟ رسول کی بارگاہ میں پہنچ کے۔ یہ گھر جا کے رمضان شریف آ رہا ہے اور آیت نمبر ہے یہ 64، سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، سورہ النساء کی آیت نمبر 64۔ اس کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، اکیلے بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم رسول، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو امت کے متعلق کہا کہ محبوب جب تیرے غلام، تیرے امتی اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤکا تیرے پاس آ جائیں، جانوں پہ ظلم کر کے تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، پس تیرے پاس آ کے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ مغفرت تو یہاں پہ بھی طلب ہو سکتی ہے، معافی تو اللہ سے یہاں بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے سونیا جے کوئی گناہ کر کے تیرے کو آ کے معافی منگے تھے، تیرے کو آ کے معافی اللہ کو منگے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کرے۔
اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، البتہ تم اللہ کو ضرور پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی توبہ تو ہر وقت کرنی چاہیے ہمیں، رحم اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے، لیکن جو بندہ رسول خدا سرور انبیاء کے دروازے پہ جا کے اللہ سے معافی مانگے گا نا، اللہ کو اس پہ بڑا ہی رحم آتا ہے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ یہاں معافی نہیں میں دوں گا، یہاں بھی معافی مل جائے گی، اللہ سب کا ہی ہے، کوئی وہاں نہیں بھی پہنچ سکتا حضور کی بارگاہ میں، لیکن رب تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جو ہمت کر کے کوشش کر کے آپ کے پاس آ جائیں گناہ کرنے کے بعد۔ اس آیت کی تشریح میں امام ابن کثیر، یہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو 3 دن ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے وصال فرمایا، 3 دن ہوئے تھے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے آ کے رونا شروع کر دیا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو گناہ بڑے کیے، لیکن میں نے آیت اب پڑھی ہے قرآن کی کہ اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، تو میں تو اب آیا ہوں ان کے پاس توبہ کرنے کے لیے، اور یہ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ پردہ فرما چکے ہیں دنیا سے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے آواز آئی غفر اللہ لک، اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے۔ ایک روایت میں یہ ہے، جو صحابی راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ موجود تھا، سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، پھر میں سویا، نبی کریم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خواب میں آ کر مجھے کہا کہ اس شخص کو جا کر بتا دو کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ بہرحال حضور کی قبر سے آواز کا آنا یا نبی پاک کا خواب میں آ کر ایک صحابی کو بتانا کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، دونوں باتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی پاک صاحب رلاق صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کے اعتبار سے موجود تھے، تب بھی رسول اللہ کے پاس جا کر اللہ سے معافی مانگنے والا سرخرو ہوا، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی ان کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنے والا سرخرو ہوا۔ اسی نیت سے آج عشاقان رسول نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف جاتے ہیں، حضور کے روضے پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ کریم جل جلالہ نے اگلی بات میں ارشاد فرمایا، اگلی آیت میں فلا وربک، اے رسول مکرم آپ کے رب کی قسم، فلا وربک، پس تیرے رب کی قسم۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، یہ میں سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، بہنوں میں یا بھائیوں میں چھوٹے جب ہوتے ہیں، پھر چھوٹا کہتا ہے کہ ابو میرا ہے، اس سے بڑا کہتا ہے ابو میرا ہے، اس وقت اچھا ابو کی طبیعت جو ہے اس وقت وہ سن کے بڑی شاد ہوتی ہے کہ فلاں کہہ رہا ہے میرا ہے، فلاں کہہ رہا ہے میرا ہے۔ بڑے ہو کے تو کوئی بھی نہیں نا کہتا میرا، بڑے ہو کے کہتے نہیں بھی تو ہی سانبھنا ہے۔ چھوٹے ہوتے کی میں بات کر رہا ہوں، بچپن میں، جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں پھر وہ لڑتے ہیں کہ ماں میری ہے، ابا میرا ہے، ابو میرا ہے، میں نے ابو کے ساتھ لیٹنا ہے۔ جب بڑے ہو جاتے پھر تو نہیں پوچھتے۔ خیر میں جو بات بتانے لگا تھا، جب بچہ کہتا ہے نا میرا ابو میرا ابو میرا ابو بار بار کہتا ہے، تو باپ بھی فخر محسوس کرتا ہے کہ بچہ مجھ پہ اپنا حق رکھتا ہے زیادہ، وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ لاڈلا ہوں۔ تو اب ذرا سمجھیے آیت کو، آیت کے صرف اس ایک جملے کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ کیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رب تھا؟ اللہ تو آدم علیہ السلام کا بھی رب ہے، موسیٰ و عیسیٰ کا بھی رب ہے، سارے نبیوں کا رب ہے نا، رب سب کا ہے، لیکن اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ گویا پتہ چلا اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ہوں سب کا رب، لیکن جس بات پہ فخر ہے وہ یہ ہے کہ میں محمد کا رب ہوں۔ جو لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں محمد کا رب ہوں۔ فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، ابھی وہ یہ سارا مقدمہ حضرت عمر فاروق کا اللہ نے لڑا ہے۔
واقعہ ذہن میں نے ابھی سنایا حضرت عمر فاروق کے قتل، آپ نے ایک بندے کو قتل کیا کلمہ پڑھنے والے کو، سارا مقدمہ وہی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60، 61، 62، 63، 64، 65، یہ ساری آیتیں حضرت عمر فاروق کے حق میں نازل ہوئیں، اور اس منافق کے اس کی مذمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری آیتیں نازل فرمائیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو دل سے اپنا حاکم نہیں مان لیتا۔ نبی مانے لیکن حاکم نہ مانے پھر بھی بات نہیں مانے گی، رسول مانے اور رسول اللہ کی حاکمیت کو نہ مانے نہیں بات بنے گی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تجھے اپنا حاکم نہ مان لے، فیما شجر بینہم، ان باتوں میں جن میں مشاجرت ہو گئی، جن میں جھگڑا ہو گیا، بینہم آپس کے اندر، یعنی پتہ چلا کہ اگر آپس کے اندر جھگڑا ہے تب بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، رسول اللہ کی سنت کی روشنی میں اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اچھا ایک تو یہ تھا کہ وہ حاکم مان لیا، اب بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان تو کہا لیکن دل سے اس کی قدر نہیں کی۔ اب یہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، بہت سارے لوگ اب بھی ہیں چیف جسٹس تو کہتے ہیں لیکن اس کے فیصلوں سے مطمئن نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ پتہ چل جاتا ہے، ان کی پریس کانفرنسز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے بندے کی یہ دونوں حالتیں رسول خدا سرور انبیاء کے بارے میں واضح کر دی۔ فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کو اپنا حاکم نہ مانے اپنے جھگڑوں میں، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں بھی کوئی ایسی بات پیدا نہیں کرنی، یعنی ظاہری طور پہ بھی رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اور دل سے بھی تسلیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہو کہ رسول مانتے ہیں حاکم نہیں مانتے، یا کچھ کہیں کہ رسول بھی مانتے ہیں حاکم بھی مانتے ہیں لیکن ان کے فیصلے کو نہیں مانتے، انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے بارے میں جو کوئی صرف زبان سے سچا ہو دل سے سچا نہ ہو وہ بھی قبول کوئی نہیں، جو اندر سے سچا ہو زبان سے تیرے بارے میں صحیح نہ ہو وہ بھی قبول کوئی نہیں، جو تیرے بارے میں زبان ٹیڑھی کر کے بات کرے وہ بھی قبول کوئی نہیں، جو تجھ سے منہ پھیرے وہ بھی قبول کوئی نہیں، جو تیری طرف انگلی اٹھائے وہ بھی قبول کوئی نہیں۔ اللہ نے باقی سب کو قبول کر لیا لیکن اپنے محبوب کے بے ادب اور گستاخ کو اللہ نے قبول نہیں کیا، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں تنگی نہ پائیں، مما قضیت، جو بھی فیصلہ آپ نے کر دیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ دل و جان سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، پھر وہ مومن ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان فرما دی اور ساتھ ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت بھی بیان فرما دی کہ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے فیصلے کا اللہ نے بھی احترام کیا ہے۔ ناموس رسالت کے متعلق حضرت عمر کے فیصلے کا اللہ نے بھی احترام کیا، اور احترام بھی یوں کیا کہ اللہ نے صرف ایک آیت نہیں بلکہ پورا ایک مضمون بنا کر آیات نازل فرما دیں منافقوں کی ظاہری اور باطنی صورتوں کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو باامن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔